اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ایام ہیں جب ہمارے عزاخانوں سے حسین رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ حسین صرف عزاخانوں سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں سے نہیں۔ بے شک یہ غم ہمارے دل میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل حرم کا قافلہ کربلا سے مدینہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے کہ جب 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے چلا تھا تو قافلے کے قافلہ سالار امام حسین علیہ السلام تھے، اور قافلے کی محافظت حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کر رہے تھے۔ قافلے والے مطمئن تھے کہ سر پر امام حسین علیہ السلام کا سایہ ہے اور عباس کا پہرا ہے۔ ماؤں کی گودیاں بھری ہوئی تھیں، ہر ماں اپنی اولاد کی نوجوانی اور جوانی کو دیکھ کر سرشار تھی۔ لیکن ہائے بر تمنائے اہل حرم، 10 محرم سن 61 ہجری کو ایک ایسی خزاں آئی کہ زہرا کے گھر کی بہاریں لوٹ لی گئیں۔ ایک عرصے تک قید میں رہنے کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ کی جانب آ رہا ہے تو اب نہ حسین ہے، نہ عباس کی پاسبانی ہے، نہ علی اکبر کی نوجوانی، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے۔ قافلے کی قافلہ سالاری علی ابن حسین کے ذمے ہے کہ جن کے پشت پر تازیانوں کے نشان، پیروں میں چھالے، گردن میں خاردار طوق کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں، اور محافظت عقیلہ بنی ہاشم کے ذمے ہے جن کے دل پر بھائی، بھتیجے، بیٹے اور بیردائی کا زخم ٹیسے مار رہا ہے۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے، اس قافلے کے ساتھ ساتھ بشیر ابن جزلم ہے کہ جو مظلومیت کے واقعات سناتے سناتے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جب قافلہ مدینے سے ایک منزل قریب پہنچا ہے تو امام سید سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر، جا کر مدینے میں پہلے یہ خبر دے دو کہ وہ قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری کو گیا تھا وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر مدینے میں پہنچی، لوگ امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے دوڑے۔ اسی میں محمد حنفیہ جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے اور بیماری کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکے تھے، وہ بھی امام سے ملنے کے لیے دوڑے۔ حضرت محمد حنفیہ آنسو بہاتے ہوئے، حسین حسین کرتے ہوئے قافلہ گریہ کے پاس پہنچے۔ جب سیاہ علموں پہ نظر پڑی، خیام حسین پہ نظر پڑی تو گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ بیمار کربلا خیمے سے باہر آئے، خود چچا کے پاس گئے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا تو محمد حنفیہ ہوش میں آئے۔ یتیم بھتیجے کو سرہانے دیکھا تو فریاد نکلی، یا ابن اخی این اخی، میرے بھتیجے، میرے بھائی کہاں ہیں؟ فرمایا، عین الحسین۔ امام زین العابدین نے کہا، اے چچا، بابا کے ساتھ گیا تھا لیکن یتیم واپس آیا ہوں۔ پھر واقعات کربلا سنانے لگے، مصائب بیان کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ محمد حنفیہ گریہ کرنے لگے۔ ایک باہر آواز بلند کی، اے بھائی، مجھے اس بات نے بہت غمگین کر دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کو نہ آ سکا اور آپ مدد مانگتے رہے۔ ایک گریہ کرتے ہوئے بہنوں کے پاس آئے۔ جب نظر زینب کبریٰ پہ پڑی تو پایا کہ بہت صدمے، مصیبتیں اور غم دیکھنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ تعجب سے پوچھا، کیا آپ میری بہن زینب ہیں؟ بھائی کے اس سوال پہ زینب تڑپ گئی، آنسو بہانے لگی، کوئی جواب نہ دے سکی۔ پھر ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے سوال کیا، بہن، کہاں ہیں آپ کے بھائی؟ آپ میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی مگر وہ واپس نہیں آئے۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے بھائی، میرے بھائی حسین کو غربت میں ایسے شہید کیا گیا کہ ان کا جسم مبارک کربلا کی خاک میں خون میں غلطہ پڑا ہوا تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی قمر بنی ہاشم میں رقم تراز ہیں کہ بشیر ابن جزلم مدینے میں داخل ہوا اور جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو یہ صدا بلند کر رہا تھا کہ اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہی کہ مدینے کی شان اور مدینے کی جان حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔
محلہ بنی ہاشم میں جتنے لوگ بھی موجود تھے سب میں کوہرام برپا تھا۔ اچانک بشیر کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی اس کے دامن کو ہلا رہا ہے۔ بشیر نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، 4 یا 5 سال کا ایک بچہ تھا، نہایت معصوم اور نہایت حسین و جمیل بچہ تھا۔ بشیر نے پوچھا تم کون ہو؟ اس بچے نے کہا چچا بشیر، میں عبید اللہ ابن عباس ہوں، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کے بشیر سے پوچھو کہ اگر عباس کی سواری آ گئی ہے تو وہ مجھے اچھے کپڑے پہنا کر میرے بابا کے استقبال کے لیے بھیج دے۔ بشیر کا اس بیان پر دل کٹ گیا۔ ایک مرتبہ بشیر زمین پر بیٹھا۔ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر خاک ڈالتے ہیں اور اس کے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بشیر نے بچے کے سر پر تھوڑی سی خاک ڈالی اور اس کے گریبان کو چاک کر دیا کہ وہ بچے کو یتیمی کی خبر سنا نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا اے بیٹا جاؤ اور جا کر اپنی اماں کو اپنی یہ حالت دکھا دینا، وہ تمہاری اماں تمہاری اس حالت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گی۔ یہ منظر ایک ضعیفہ دیکھ رہی تھی، اپنے عصا کو سنبھالتی ہوئی بشیر کے نزدیک آئیں اور پوچھتی ہیں اے بشیر تو کیا اعلان کر رہا ہے اور تو نے میرے پوتے کے سر پر خاک کیوں ڈالی؟ تو کیا اعلان کر رہا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اسے کون شہید کر سکتا ہے؟ بشیر نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا اے بی بی آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کے سر پر تو گرز لگا تھا، عباس تو حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہیں بشیر تو شاید میرے بچے کو جانتا نہیں ہے، تو شاید عباس کو جانتا نہیں ہے، عباس دراز قد تھا، عباس کو کوئی گرز نہیں لگا سکتا تھا۔ کہا اے بی بی آپ کو نہیں معلوم جب آپ کے فرزند کو سر پر گرز لگا تھا اس وقت آپ کے فرزند کے دونوں ہاتھ موجود نہیں تھے۔ یہ بیان سن کر ان بی بی نے بشیر سے بس ایک سوال کیا تھا کہ اے بشیر تم نے انصاف نہ کیا، تم مجھے یہ بتاؤ جس کے ہاتھ نہ ہو، اس کی آنکھوں میں تیر لگ جائے اور اس کے سر پر گرز لگ جائے، وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا ہوگا؟ آئیے مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں یوسف زہرا کو، ابن زہرا کا۔ آئیے مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں رسول خدا کو، ان کے چہیتے نواسے حسین کا۔ آئیے مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی سیدہ کو، ان کے فرزند کا، اور آئیے مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی زینب کو، ان کے بھائی کا۔ بے شک یہ غم ہمارے دلوں میں تا قیامت باقی رہے گا، جب تک ہماری آخری سانس زندہ رہے گی۔ ہم فرش حسین سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین یہ آخری ایام ہیں، یہ آخری لمحے ہیں، پتہ نہیں ہم اگلے برس زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جئیں جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ الوداع یا حسین۔